کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے. جو پاکستانی بینک ہیں جو اسلامی بینک ہیں ان سب میں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس میں ڈپازٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ جو منافع ملے گا وہ حلال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیخ الاسلام ہے سو کالڈ علماء دیوبند کے کچھ طبقے کے پاس، تمام کے پاس نہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ بینک میں پیسے رکھ کے جو منافع کماتے ہیں یعنی پی ایل ایس اکاؤنٹ، اور پھر شرط لگا رہے ہیں اسلامی بینک. تو غیر اسلامی بینک کون سے؟ کیا حبیب بینک، مسلم بینک، کمرشل بینک اور دوسری بینک ہے یہ بینک اسلامی، بینک دبئی، بینک خیبر، یہ غیر اسلامی بینک کے اسلامی غیر اسلامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بینکنگ کی ابتدا ہی سود پہ ہے. جس دن بینکنگ ختم ہو گئی اس دن یہ جو دولت اور ثروت اپنے اوپر مرکوز کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ روڈوں پہ بکھرے گی، ان کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی. دولت اور غربت کا اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک طرف دولت مرکوز ہو گئی، دوسری طرف سے محروم ہو گئے. اور یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈپازٹ یعنی آپ بینکوں میں پیسہ رکھائیں، اس سے جو منافع کمائیں گے، جو میزان بینک سے منافع آ رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جو منافع آ رہا ہے اس منافع سے دارالعلوم کراچی کے طلباء کو خوراک کھلائی جا رہی ہے اور وہ علماء دین بن رہے ہیں. اسی لیے جب یہ میزان بینک اور سود کے بارے میں موصوف نے فتویٰ جاری کیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، تو اس وقت بنوری ٹاؤن کے بڑے بڑے علماء جن میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب اور ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مرحوم اور اس طرح ان شہداء نے، یہ بڑے بڑے علماء نے ان کے اوپر سخت جرح کی تھی، سخت ترین جرح کی تھی، اور کہا تھا ان کو اللہ کی یاد دلائی تھی اور کہا تھا اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ہم تم کو اللہ سے ڈراتے ہیں کہ تم یہ باز آ جاؤ، تم لوگوں کے اندر سود کو برپا کر رہے ہو. اور سود کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہاں سود اور زنا عام ہو جائے وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے. اور تم نے اس کے تحت بینکنگ جاری کی اور اس میں اب کہہ رہے ہو کہ جو آپ اچھا جس کو ساری بینک کا نظام کہتا ہے کہ جو سودی اکاؤنٹ ہے، پی ایل ایس کا اکاؤنٹ سودی اکاؤنٹ ہے، اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ پیسہ لیں، منافع لیں، یعنی 1 کروڑ آپ نے بینک میں رکھا ہے، 1 لاکھ ہر مہینے 1.25 لاکھ لیتے رہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ کا 1 لاکھ پڑا ہوا اور 1 لاکھ بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے. تو یہ جو اوپر آپ نے سال میں 12-14 لاکھ لیا یہ کیا ہے؟ یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں علماء دیوبند سارے متفق ہیں اس پہ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس طرح ایک شرک اکبر ہوتا ہے. یہ ربا اکبر کی یہ سب سے بڑی حالت ہے کہ آپ پیسہ رکھ کر منافع کھاتے رہیں، اوپر ڈپازٹ کے اوپر ہر مہینے لیتے رہیں اور پیسہ بھی آپ کا محفوظ رہے. تو اور سود کی کیا شکل ہے؟ مفتی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں، آپ کے ساتھ لوگوں کی بڑی والیانہ محبت ہے، آپ کو سرکاری منصب ملے، آپ کو انٹرنیشنل منصب ملے، آپ کو لوگوں نے شیخ الاسلام کچھ طبقے نے، پورا دیوبند ان کے ان نظریات سے، معاشی نظریات سے متفق نہیں ہے. میرے پاس ان کے فتاوی موجود ہیں، اخبار میں اور جرائد میں مضامین موجود ہیں کہ مفتی صاحب کا یہ نظریہ باطل ہے اور سودی نظریہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کو یہ سرکار منصب دیتی ہے یا انٹرنیشنل تو وہ وہی ہیں جو لالچی ہیں، جن کو آپ کے اس فتوے سے حرام کو حلال کرنے کا فائدہ پہنچتا ہے، وہی آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ بناتے ہیں اور آپ کو اس پروموشن سے شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو آپ شیخ الاسلام ہو، کیونکہ ان کے سارے حرام مال کو آپ نے پاکیزہ بنا دیا ہے کہ یہ جائز ہے. اللہ سے ڈر جائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، کہ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں ایک مومن کے خون کو حلال کرنے کے لیے، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اگر آپ کو شیخ الاسلام کہنے سے یہ سود کھانے والے سود کھاتے رہے تو ان سب کے ساتھ اللہ نے جہنم کے دروازے تمہارے لیے رکھے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت بڑی جرت کی ہے کہ سود جو ایک عام لے مین بھی، جو ایک بے دین بھی سمجھتا ہے کہ یہ سود ہے جو ہم اوپر ڈپازٹ پہ منافع لیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں مفتی صاحب سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو لوگ والہانہ محبت دیتے ہیں، آپ اس نظریے پہ نظر ثانی کریں. یہ بہت بڑا آپ نے جرت کی ہے کہ آپ سود کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہوگا اور قوم کو سود، آپ کو سننے والے اور ماننے والے، حالانکہ پورے دیوبندی بھی آپ کو شیخ الاسلام نہیں کہتے، وہ دوسروں نے کیا کہنا ہے. پہلے دیوبندیوں سے تو آپ اپنے آپ کو منوا لیں کہ آپ شیخ الاسلام ہیں، پھر بریلوی، شیعہ اور اہل حدیث اور دوسرے لوگ مانیں گے یا اہل اسلام مانیں گے. لیکن یہ جو سود کے حرمت کو آپ نے حلت میں بدلنے کی جسارت کی ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی بوجھل ہے.